مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، یہ درس قرآن کی بندے کی پہلی مجلس ہے۔ قرآن کریم کو انشاءاللہ تعالی ان مجلسوں میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، جس کو پہلی ہی آیت میں لا ریب فیہ کے بعد ھدی للمتقین کہا ہے۔ اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، اور آج 1450 سال ہو گئے، آج بھی دنیا میں 80% لوگ جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ قرآن کریم پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر آ رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا چیز ہے؟ آیا ہے وحی کے ذریعے سے۔ وحی کسے کہتے ہیں اور وحی کی ضرورت کیا ہے، آج کے درس میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اور پھر مسلمان بنایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ اس لیے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیدا ہوا تو اپنے طور پر اپنی چوائس سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایمان میری طاقت تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اگر مومن گھرانے میں پیدا نہ ہوتے تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے، کس جگہ ہوتے، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب جب دنیا سے ہم جائیں گے تو عدل کے ساتھ جانا پڑے گا، مطلب اسلام باقی رہتے ہوئے، ایمان باقی رہتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ عدل کا تقاضا ہے۔ دنیا میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، تخلیق ہو گئی۔ پیدا کرنے کا مقصد خود قرآن کریم میں ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنات اور انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں؟ علماء نے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ عبادت کے معنی آتے ہیں عاجزی کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرنا، الطاعۃ مع الخضوع، یہ ڈیفینیشن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، تو وہی کام کرنا پڑے گا جو اللہ کو پسند ہو۔ اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کو کون سا کام پسند ہے، اللہ کو کون سا کام پسند ہے، اللہ کو کون سا کام پسند نہیں ہے، اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس سے ناراض ہوتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں سمجھتے ہیں۔ آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس سے بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ کان سے ہم سنتے ہیں، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ ناک سے سونگتے ہیں، سونگنے سے بھی پتہ چلتا ہے۔
لیکن آپ جانتے ہیں اس کا ایک دائرہ ہے. آنکھ سے آپ سونگھ نہیں سکتے، دیکھنا ہی پڑے گا، اس سے صرف دکھتا ہی ہے. کان سے دکھ نہیں سکتا، اس لیے کہ کان کا کام سننے کا ہے. تو یہ جو حواس ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، چھونے کی طاقت، اس کا ایک دائرہ ہے. اس سے ہی وہ چیز ہی معلوم ہوگی جو اس کے لیے طے ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز علم حاصل کرنے کے لیے عقل ہے. ایک انسان کوئی چیز پکڑے گا، دیکھے گا، اس سے اس کا فیصلہ ہوگا. آخر میں فیصلہ عقل کرے گی کہ یہ کیا ہے. تو عقل سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. اور ان ہاتھ سے، آنکھ سے، کان سے، پیر سے، چھونے سے، چکھنے سے، اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. لیکن تیسری چیز ہے جو ایسی ہے کہ جہاں سب کچھ انسان کا چھوڑ دیا جاتا ہے، وہی اسی کا نام وحی ہے. بالکل اس کو اس طرح سمجھو کہ آپ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے کس کو کیا چیز پسند ہے یہ میری عقل بھی نہیں بتا سکتی. جب ایک انسان دوسرے انسان کی پسندیدہ چیز نہیں بتا سکتا ہے تو اللہ کو کیا پسند ہے وہ ہم سب بیٹھ کر نہیں بتا سکتے خود بخود. اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ اور انسان کے بیچ میں کوئی کنیکشن ہونا چاہیے. وہ کنیکشن ہی بتائے گا کہ کیا چیز اللہ کو پسند ہے اور کیا چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی کنیکشن کو وحی کہتے ہیں. اور یہ وحی سب پر نہیں آتی. یہ وحی اللہ تعالیٰ نے اپنے چنندہ بندوں پر ہی رکھی ہے. وہ چنندہ بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، متعین ہوتے ہیں. ان بندوں پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے اور پھر وحی کے ذریعے سے ہم تک وہ بات پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے. یہ وحی بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے، یعنی پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ وحی آئی ہے. اور آپ جانتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، سب پر وحی آئی. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور سب نبیوں نے اپنی قوم کو بتایا. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے. قرآن کریم میں تقریباً 25 نبیوں کا تذکرہ ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی وہ کیسے آئی ہے. سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ قرآن کریم کی وہ 5 آیتیں آئی ہے جو 30ویں پارے میں ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے آئی ہیں. اور یہ آئی اس وقت کیا حالت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ غار ہیرا میں زیادہ رہتے تھے. غار ہیرا کیا ہے؟ ہم میں سے بہت سارے بھائی حرم پہنچے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں بالکل کعبۃ اللہ سے 3 میل کی دوری پر، یعنی تقریباً 6-7 کلومیٹر، 5-6 کلومیٹر کی دوری پر ایک جبل نور ہے، پہاڑ ہے نور کا. اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس کا نام غار ہیرا ہے. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے اور آپ کو تنہائی میں عبادت کرنا بہت پسند تھا. آپ وہاں رہتے تھے کئی وقت تک، کئی دنوں تک، کئی دنوں کے توشے لے کر جاتے تھے. آپ کھانا لے کر پہنچ جاتے تھے اور وہیں آپ کا کھانا ہوتا تھا. کھانا ختم ہوتا پھر آپ جاتے، پھر تیاری کر کے آتے، پھر کئی دن وہاں گزار دیتے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کر کہا اقرأ، پڑھو. اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر بیچا. بیچنا تو آپ سمجھتے ہوں گے، دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ طاقت کی آخری انتہا ہو گئی.
اتنی زور سے دبایا. یہ پہلی بار ہوا. دوسری بار کہا اقرأ، پھر آپ نے یہی جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں پاؤں گا. پھر اسی طریقے سے دبایا. تیسری مرتبہ ہوا تب بھی ایسا ہی جواب دیا اور ایسا ہی کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے. لیکن چوتھی مرتبہ پھر آپ پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پھر آپ نے یہ آیتیں پڑھی ہیں. لیکن چونکہ آپ نے پہلے کبھی اس طرح دیکھا نہیں تھا، یہ آپ کے لیے پہلا موقع تھا، تو آپ گھبرا گئے. اور آپ کے جملے ہیں انی خشیت علی نفسی، یہ آپ کا جملہ ہے. کیا مطلب؟ مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے. یہ آپ کے جملے ہیں. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ لکھی ہے. کیونکہ جب کسی انسان کو ایک بڑی چیز سپرد کی جاتی ہے تو اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ کیا میں یہ فریضہ انجام دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر آ رہی ہے، نبوت کا فریضہ ہے، انجام دینا ہے، قرآن کریم اترا ہوا ہے، یہ فریضہ میں انجام دے پاؤں گا کہ نہیں؟ اگر نہیں دے پاؤں گا تو لوگوں میں شرمندگی ہوگی مجھے. تو آپ کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی وجہ لکھی ہے کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خطرہ محسوس ہوا. اور آپ دوڑتے ہوئے گھر پہنچے اور وہاں کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے اڑا دو، چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. یہ آپ کے جملے ہیں. اس موقع پر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا، آپ آرام فرما ہیں اور جو یہ جملے سنے تو ہمارے یہاں کی اگر عورت ہوتی تو پتہ نہیں کیا کیا جواب دیتی. ہمارے یہاں کی عورت ہوتی تو شاید کچھ بھی بول دیتی کہ اب رہنے تو نہیں، اب کیا ہے، سمجھتا ہوں میں کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا کہ دنیا میں جو بڑے بڑے عقل مند گزرے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک جو آنے والے ہیں، ان میں 4 بڑے بڑے عقل مند گزرے ہیں جن کی عقل کا کوئی ٹھکانا نہیں، یعنی زبردست عقل، بہت زبردست ذہین. ان میں حضرت خدیجہ کا نام بھی آتا ہے کہ حضرت خدیجہ اتنی ہوشیار تھی، اتنی ذہین تھی، اتنی ذہین تھی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو نبوت ابھی ملی نہیں ہے، 25 سال کی عمر ہے آپ کی اور رشتہ بھیجا ہے اور نکاح ہوا ہے. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال ہے، سرکار کی عمر 25 سال ہے. نبوت سے 15 سال پہلے بھاگ گئی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ہیرا ہے. اور 15 سال کے بعد پھر اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے. 15 سال کے بعد یہ پہلی بار وحی آئی ہے، اور جب وحی آئی آپ کی عمر 40 سال اور 1 دن ہے تقریباً. 17 رمضان بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ ربیع الاول کے مہینے میں کہتے ہیں وحی آنے کا وقت. یہ پہلی وحی کا وقت بتایا جاتا ہے جب آئی ہے. اور اب جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے، تو ایک بیوی کا کام کیا ہے؟ اپنے شوہر کو تسلی دے، اپنے شوہر کو دلاسا دے، سکون دے. یہی اصل بیوی کا کام ہے. شوہر کو بیوی سے سکون نہ ملے تو پھر شوہر گڑبڑ کرتا ہے، لیکن بیوی سے سکون ملنا ضروری ہے. آج کل بہت بڑی پریشانی شوہروں کو یہی تو ہے کہ بیوی سے سکون نہیں ملتا. تو پھر شوہر کو بھی یہ درخواست کرنی چاہیے کہ آپ بیوی کو کتنا سکون پہنچاتے ہیں. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. جیسے آپ سمجھتے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عادت تھی، آپ جب گھر میں پہنچتے تو مسواک کرتے تھے گھر میں داخل ہوتے ہی. یہ بہت مشہور ہے. ابھی ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو کرتے ہوں گے؟ پتہ نہیں کون کرتا ہوگا. کیوں کرتے تھے آپ؟ اس لیے کرتے تھے کہ مسواک منہ سے، جب مسواک ہوگی تو منہ سے ایک اسمیل آتی ہے، بو آتی ہے. مسواک کرنے کی وجہ سے وہ اسمیل چلی جائے گی، اور جب بیوی سے قریب ہوں گے تو اس کو نفرت نہیں ہوگی. اب یہ تو کتنی اچھی تعلیم ہے اسلام کی، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے. اور اللہ کے رسول کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے منہ سے کیا بدبو آتی ہوگی؟ نہ، آپ کے منہ سے تو خوشبو ہی آتی ہوگی. لیکن امت کو تعلیم دینا چاہ رہے تھے آپ، لیکن ہم اس کو بھول چکے ہیں. یہاں یہ شوہر کا مسئلہ ہے کہ ویمل کھا کے گھر میں گھستا ہے، تمباکو کھا کے گھر میں گھستا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھا کر گھر میں داخل ہوتا ہے. تو پھر بیوی کو کیا سکون ملے گا؟ اور رہا مسئلہ بیوی کا، تو بیوی اگر باہر نکلے گی تو بن ٹھن کے نکلے گی.
اور گھر میں رہے گی تو اتنی گندی رہے گی کہ شوہر کو دیکھنے کا بھی نہیں جی چاہے گا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی پاکیزہ رہے, صاف ستھری رہے, اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی صاف ستھرا رہے, سرکار کی سنتوں پر عمل کریں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ انی خشیت علی نفسی کہا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا, ہرگز نہیں, یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. یہ ایک عورت کے جملے ایسے موقع سے ضروری ہیں. کتنے اچھے جملے کہے ہیں دیکھیے. اور پھر جو جملے کہے ہیں, مولانا اسرار الحق صاحب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, ممبر آف پارلیمنٹ تھے, انتقال کر گئے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد جو 5 جملے 5 سینٹنس استعمال کیے ہیں, یہ وہ ورڈز ہیں کہ اگر اس کی تقریر کریں تو کئی دن گزر جائیں گے. اور وہ 5 جملے حضرت خدیجہ نے کہے ہیں, وہ اللہ کے رسول کی 15 سال کے ساتھ جو زندگی رہی حضرت خدیجہ کے ساتھ, کیونکہ 15 سال گزار لیے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ, یہ 15 سال کی زندگی کا نچوڑ صرف 5 جملے میں پیش کیا ہے. 5 جملوں میں پوری 15 سال کی زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا آپ جو ہے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. لتحمل الکل وتکسب المعدوم, جو کماتا نہیں ہے آپ اسے کما کر لا کر دیتے ہیں. آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد فرماتے ہیں. دیکھیے کتنے اچھے اچھے جملے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بتائی. اور یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ کہنا چاہ رہی ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ سب جملے دیکھیے آپ, جس میں بوجھ اٹھانا, مہمان نوازی کرنا, حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر مدد کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کی مدد ہے, خیر خواہی ہے. قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, رہے وہ چیز یا وہ لوگ جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں, فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں گاڑ دیتا ہے. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, یعنی جو لوگوں کے کام آتے ہیں اس کا نام چلتا ہی رہتا ہے, چاہے وہ دنیا سے چلے جائیں. اس لیے کہ لوگ اسے بہت یاد کرتے ہیں کہ بہت کام آتا تھا, اس موقع سے بھی کام آتا تھا, اس موقع سے بھی کام آتا تھا, اس موقع سے بھی کام آتا تھا, بہت کام آتا تھا. اس وجہ سے اس کی بہت تعریف ہوتی ہے, اس کے چرچے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو باقی رکھتا ہے مرتے دم تک بھی, قیامت تک. فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, زمین میں اس کا سکہ جم جاتا ہے. تو دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے استعمال کیے اور فرمایا جب آپ اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کیسے رسوا کر دے گا. اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تسلی کے لیے کہیں لے جانا چاہیے آپ کو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل, یہ اس زمانے میں مکے کے بہت بڑے آدمی تھے, اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے شام جا کر عبرانی زبان میں عیسائیوں سے علم سیکھا تھا. شام جا کر اور بہت کچھ سیکھ کر آئے تھے اور عیسائی بن گئے تھے. ورقہ بن نوفل کافی عمر کی, بوڑھے ہو گئے تھے, کمزور بھی ہو گئے تھے. وہاں جا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کو ساتھ لے گئی اور وہاں جا کر کہا کہ دیکھو ایسا 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 ہوا ہے. پورا واقعہ سنایا کہ میرے محبوب یہاں تھے, ایسے تھے, ایسے تھے, اور اس طرح جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرشتہ آیا اور یہ کہا اور وہ کہا. یہ پوری باتیں بیان کی. جب پوری باتیں بیان کر دی تو ورقہ بن نوفل نے بڑی عجیب بات کی. ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا, یہ تو وہی فرشتہ ہے. کہا کہ کاش کہ میری عمر بڑی ہو جائے, لمبی ہو جائے, تاکہ میں جیوں اور ان کو لوگ وطن سے نکالیں گے اس وقت میں ان کی مدد کر سکوں. یہ ورقہ بن نوفل کے جملے ہیں میرے بھائیو, ورقہ بن نوفل کے جملے ہیں کہ ان کو لوگ وطن سے نکالیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے او مخرجی یہوں, یہ عربی عبارت میں بول رہا ہوں, او مخرجی یہوں, کیا مجھے لوگ نکالیں گے یہاں سے, مکے سے نکال دیں گے مجھے لوگ. فرمایا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, لوگ نکالیں گے. کاش کہ میں زندہ رہوں, اگر میں رہتا
یا رہوں گا تو آپ کی ضرور مدد کروں گا. یہ ورقہ بن نوفل کے جملے ہیں. پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے. حضرت جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لے گئی, سب کچھ ہو گیا, واپس آ گئے, اور اس کے بعد 6 مہینے تک وہی بن رہی. 6 مہینے تک اچھے خواب آتے رہے. اور آپ جانتے ہیں نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. آپ نے قربانی کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب سنا ہوگا کہ وہ خواب دیکھا تھا کہ اے میرے بیٹے, وہ جو ہے نا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, آپ کی کیا رائے ہے. ہمارے یہاں کے بیٹے کو کہا جائے, میں اس وقت ہمیشہ کہتا ہوں, اس موقع سے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں باپ اگر کھڑے ہو کر صبح میں ہو گئے کہ بیٹا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو فوراً بیٹا یہ کہے گا کہ شاید رات کو آپ نے کچھ دیکھ کر سوئے تھے, کیا ارادہ ہے آپ کا, کچھ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے واللہ عالم. لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور بیٹا اسماعیل تھا, اور وہ بھی ہاجر کی گود میں پلا ہوا تھا, کسی اور کی گود میں. وہ حضرت ہاجر علیہ السلام کی گود میں پلا ہوا یہ بچہ تھا. زبردست تربیت ہوئی تھی, اسی لیے جواب دیا تھا اس وقت, یا ابت افعل ما تؤمر, اے ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزریے, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ اس وقت کہا تھا. یہی فرشتہ ہے, بالکل یہی فرشتہ ہے, یہی خواب. یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے, آپ کو بھی خواب آتے تھے. 6 مہینے تک خواب آتے رہے, اچھے خواب آتے. جو بھی خواب دیکھتے وہ دوسرے دن کا فلق الصبح, حدیث میں آتا ہے صبح کی طرح روشن ہوتے, اور سب چیز جو دیکھتے وہ ہو جاتا. ایسے خواب آتے تھے. پھر کیا ہوا, 6 مہینے کے بعد آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں غار ہیرا میں آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. وہیں پر ایک مرتبہ آپ ایسے ہی تشریف فرما تھے, ایک دم سے آواز آئی, اور آواز آئی تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں تھے. اور جب اپنی اصلی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آئیں گے, فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے, پورا آسمان بھرا ہوا تھا, کرسی پر اور معلق تھے, اور آپ نیچے اترے ہوئے تھے غار ہیرا سے. جب آپ نے آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی آپ گر گئے. پھر آپ کھڑے ہوئے, اور پھر آپ کو ہوش آنے کے بعد آپ سمجھے آپ گھبرا گئے تھے اس موقع سے بھی, اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ پہلی مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں سدرۃ المنتہا پر دیکھا. جب معراج کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ, تو 7 آسمانوں کے بعد جب جبرائیل ایک جگہ جا کر ایسا کہتے ہیں کہ اب یہاں سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے, میں یہاں سے تھوڑا سا بھی ایک بال برابر بھی آگے نہیں جا سکتا. وہاں جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے اپنی اصلی شکل میں دکھا تھا. قرآن میں ہے نا نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی عندها جنۃ المأوی, سورہ نجم میں ہے. یہ دوسری مرتبہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا. 2 مرتبہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے. یہ جو پہلی مرتبہ جب دیکھا تھا اس وقت قرآن کریم کی آیت آئی, اور وہ آیت کیا ہے, وہی سورہ مدثر, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. 5 آیتیں یہاں بھی آئی, اور یہاں آپ کو یہ کہا گیا کہ اب ڈرائیے لوگوں کو. ابھی تک بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے تھے, ابھی تو شروع ہی ہوا ہے, ابھی بہت سارے لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, اس لیے فرمایا کہ لوگوں کو ڈرائیے. قم فانذر, فانذر ڈرائیے, وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اس سے انداز لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ دوسری وحی دوسری مرتبہ آئی ہے. پھر تو قرآن کریم اترتا چلا گیا ہے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی, اور کتنے سال تک آئی, 23 سال تک آئی. اور قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے. پہلی مرتبہ جب نازل ہوا وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک,
یعنی یہ جو ہمارا پہلا آسمان دکھ رہا ہے یہاں سے، اس کو بیت العزت کہتے ہیں. دھیان سے سنیں گے تو بہت کچھ یاد بھی ہو جائے گا، سمجھ میں بھی آئے گا کہ کیا ہے. پہلا آسمان جس کو بیت العزت کہتے ہیں، یہاں تک پہلی مرتبہ قرآن اترا اور ایک ہی رات میں اترا اور پورا ایک ساتھ اترا. یہاں تک جس کو قرآن کریم میں 2-3 جگہوں پر کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا. دوسری جگہ آپ نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں بھی وہی ہے، پہلے آسمان تک آنے والی بات ہے. اور جو سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ بھی وہی ہے. یہ تینوں آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ لوح محفوظ میں قرآن تھا ہی پہلے سے اللہ کا کلام، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہاں اتارا؟ پہلے آسمان پر، اور تھوڑا تھوڑا اتارا ہے، ایک ساتھ اتارا، پورا ایک ساتھ پورا قرآن پہلے آسمان پر آ گیا ایک ہی رات میں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، آپ کے دل پر یہ قرآن کریم اترا ہے کتنے سال میں؟ 23 سال میں. دھیرے 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 جیسے جیسے موقع آتے گئے ویسے ویسے قرآن کریم کی آیات آتی گئی، ویسے ویسے قرآن کریم کی آیت آئی. چھوٹی آیتیں بھی آئی، بڑی آیتیں بھی آئی. سب سے چھوٹی آیت آئی غیر اولی الضرر، صرف اتنا بھی اترا ہے، صرف اتنا ٹکڑا بھی آسمان سے آیا ہے، غیر اولی الضرر، اتنا ٹکڑا بھی آیا. بڑی سے بڑی آیتیں بھی آئی ہیں، پوری سورتیں بھی آئی ہیں. سورہ انعام تراویح میں جا چکی ہے، سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے. پوری سورہ انعام ایک ساتھ اتری آسمان سے. اور آپ جانتے ہیں جس وقت سورہ انعام اتری 70,000 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ اترے، اور وہ 70,000 فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے اترے. آپ اس سے انداز لگا سکتے ہیں پوری سورہ انعام بھی ایک ساتھ اتری ہے. چھوٹی سے چھوٹی آیت بھی اتری، آیت کا ایک ٹکڑا بھی اترا، پوری سورت بھی اتری ہے ایک ساتھ. موقع سے آیتیں آتی گئی. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے تب تک یہ نہیں کہہ سکتے قرآن مکمل ہو چکا ہے، اس لیے آیتیں آتی گئی. آپ کی وفات ہوئی تو اب سمجھ میں آیا قرآن مکمل ہو چکا ہے. یہ ابتدائی باتیں ہیں، ابھی اس میں بہت کچھ ہے. 1-2 بات اور ایڈ کرتا چلوں اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے آگے. مثال کے طور پر حضرت حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ سرکار آپ پر وحی آتی تھی، کیسے آتی تھی؟ یہ بھی جاننا چاہیے وحی کیسے آتی تھی آپ پر. تو آپ کا جملہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز کی طرح آتی تھی. آپ لوگ گھنٹی بجنا تو سمجھتے ہی ہوں گے، میرے خیال سے کہ یہ بھی نہیں سمجھتے. گھنٹی بجنے کی آواز، گھنٹی بجتی، اگر ایک ساتھ گھنٹی زور سے بجائی جائے تو اس کی جو آواز ہے اس کا پتہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کہاں آواز آ رہی ہے. کبھی ادھر لگے گی آپ کو آواز، کبھی آپ کو ادھر لگے گی، کبھی ایسا لگے گا ادھر سے آواز آ رہی ہے، کبھی لگے گا ادھر سے آواز آ رہی ہے. لیکن گھنٹی جب تیز بجتی رہے گی تو اس کی آواز گھومے گی سب جگہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب اس شکل میں وحی آتی، اس طرح جب وحی آتی، یہ سب سے خطرناک وحی آتی، یعنی اس وقت بہت بوجھ پڑتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ پر جب وحی آتی تو آپ پسینے میں شرابور ہو جاتے اور آپ کی پیشانی سے سخت ٹھنڈی میں بھی پسینہ ٹپکتا. اتنی زبردست وحی آتی. شکر ادا کیجئے کہ وہ اللہ کے رسول کا دل تھا، کہ اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر وہ قرآن اترا. اگر یہ قرآن پہاڑ پر اتر جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول کے دل پر اترا اور پھر اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. سرکار نے اس قرآن کو لینے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہوگی اس کا ہمارے پاس کوئی اندازہ نہیں. اس لیے پوری زندگی سرکار پر ہم جتنا درود بھیجے کم ہے. کیا ان کا احسان ہے کہ ان کے ذریعے سے ہم تک یہ چیزیں پہنچی. قرآن ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے مسئلے اسی سے حل ہونے والے ہیں، کسی اور کتاب سے حل نہیں ہونے والے ہیں. اس لیے یہ پہلا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، مکھی کی بنبناہٹ
جیسی ہوتی ہے تو آواز آتی ہے اس کی، ایسی آواز آتی رہتی اور سمجھ جاتے کپڑا ڈال دیا جاتا، اور پھر وہی جب کیفیت ختم ہوتی تو صحابہ جو لکھنے والے تھے وہ آپ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ پہلا طریقہ ہوگا، اور دوسرا طریقہ اسی روایت میں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں آگے کہ دوسرا طریقہ یہ ہوتا، کبھی انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں بھی آتے ہیں، جی ہاں۔ کس کی شکل میں زیادہ تر آتے تھے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، ایک صحابی ہے مشہور، حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی بہت مشہور صحابی ہیں، بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جس علاقے میں جاتے، یمن میں، شام میں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے باہر آتے ہیں، اتنے خوبصورت تھے۔ ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور جب انسانی شکل میں جبرائیل علیہ السلام آتے تو اب ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا سب صحابہ کو دکھتے ہوں گے؟ کہا نہیں، کسی کو نہیں دکھتے تھے، آتے تھے انسانی شکل میں لیکن دکھتے کسی کو نہیں تھے۔ ایک آدھ مرتبہ کیا ہو گیا، دکھ گیا کسی کو، تو پھر اس کا انجام کیا ہوا وہ بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک دن اپنے ابا جان حضرت عباس کے ساتھ میں سرکار کے پاس گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا ہوتے ہیں سگے، انہوں نے کچھ پکارا اللہ کے رسول کو تو جواب نہیں دیا، ایک بار دو بار پکارا، جواب نہیں ملا۔ جب جواب نہیں ملا تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، حضرت عباس نے کہ اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہے، کہ آپ کو دکھتا نہیں ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے انسانی شکل میں؟ یہ فرمایا۔ دیکھو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت عباس کو نظر نہیں آیا، اسی لیے تو وہ پکار رہے تھے اللہ کے رسول، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر پڑ گئی، بس وہ ایک دم سے پڑ گئی۔ علماء نے لکھا ہے ان کی جو نظر پڑی اس کا انجام یہ ہوا کہ آخری عمر میں ان کی بینائی چلی گئی، اس لیے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، انسانی شکل میں آتے تھے۔ اور جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر انسانی شکل میں جب آتے تو حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور پھر یہ وحی آتی تھی۔ اس طریقے سے وہی دو طریقے بتائے، ایک تیسرا طریقہ وہ آپ کے سامنے ہے کہ اصلی شکل میں آئے ہیں، یہ آپ کو بتا ہی دیا۔ چوتھا طریقہ یہ بھی بتایا خواب بھی آتے تھے، یہ بھی وہی ہے۔ تو وہی کئی طریقے سے آتی تھی، آپ یاد رکھ کر جائیں۔ ایک تو گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح تھی، اسی طریقے سے دوسرا طریقہ انسانی شکل میں ہے، تیسرا طریقہ جو بتایا جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آتے، چوتھا طریقہ آپ کو خواب آتا، خواب بھی آپ کا وحی ہوتا تھا۔ تو وہی مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ یہ بالکل ابتدائی باتیں ہیں، آئندہ کل کے درس میں ہم آگے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم جمع کیسے ہوا، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن ایسے کیسے ہو گیا، قرآن یہی ہے، اس کو کون کہتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ صحابہ نے اس کو کس طریقے سے جمع کیا ہے اور کتنے دور میں جا کر یہ قرآن مکمل ہوا جمع صحیح طور پر، اور پھر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا کردار ہے، حضرت عمر کا کیا کردار ہے، حضرت ابو بکر کا کیا کردار ہے، اور پھر ہم تک کیا پہنچا ہے، یہ مصحف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں جو مکی لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، قرآن میں مدنی لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے، پھر قرآن کریم کی کل کتنی آیات ہیں، قرآن کریم میں کل کتنی صورتیں ہیں، کل کتنے سجدے ہیں۔ یہ کچھ تمہیدی باتیں کل تک پوری کرنے کی کوشش کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی سورت شروع کریں گے۔ سورہ تغابن بہت اہم سورت ہے اور 28ویں پارے میں ہے سورہ تغابن، اس کی تفسیر کریں گے۔ جتنے بیٹھے ہیں اگر آپ پابندی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کبھی خالی دامن نہیں جائیں گے، سمجھ کر جائیں گے۔ قرآن اس دور میں سمجھنے کی کتاب ہے، چاہے آپ مدرسے نہ جائیں، چاہے آپ دارالعلوم میں نہ جائیں، لیکن اگر رمضان کے اس موقع کو فائدہ سمجھ کر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کان میں پڑ ہی جائے گا، اور جب کچھ نہ کچھ کان میں پڑ جائے گا کیا پتہ زندگی کس کی کب بدل جائے۔ اس لیے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب سمجھ کے رکھا ہے، قسم کھانا ہو تو قرآن اٹھائیں گے، جج کے پاس کھڑا ہونا ہو تو قرآن اٹھائیں گے، کہیں ضرورت پڑی گواہی دینی ہے تو قرآن اٹھا کر پکڑیں گے بولیں گے،
قرآن صرف اس کے لیے نہیں ہے. قرآن تلاوت کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کے پیغام کو عام کرنا ہے. یہ قرآن کے حقوق ہیں. ابھی آج 12واں روزہ ہے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جس کے 2 قرآن مکمل ہو چکا؟ بہت کم ملیں گے آپ کو. ہم کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ باہر نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کرنی ہے، تیار ہے اس کے لیے. چوراہوں پر جا کر گپ شپ کرنا ہے، اس کے لیے ہم تیار ہیں. نہیں میرے بھائیوں، رمضان اور قرآن کا بہت جوڑ ہے. جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں. ایسے موقع آتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جتنا ہو سکے قرآن سمجھیں اور اس کو پیغام کو لوگوں تک عام کریں. جو سنیں گھر میں جا کر مستورات کو سمجھائیں. جو سنیں گھر میں جا کر عورتوں کو، بیویوں کو، بہنوں کو سمجھائیں کہ آج قرآن کی یہ بات ہم نے سیکھی. پوری بات کا پیغام آپ کے سامنے آج جو میں نے دیا وہ یہ ہے کہ انسان جس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے وہ تو آپ کے سامنے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ وغیرہ اور ایسے ہی عقل. لیکن تیسری چیز جو علم حاصل کرنے کی ہے وہ ہے وحی. اور وحی سب پر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندوں پر آتی ہے. انہی چنندہ بندوں میں آخری نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے، آخری کتاب آ چکی ہے. یہ وحی کی شکل میں آئی اور وحی کے ذریعے سے آئی. اور اس کے بعد اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ میں آخری نبی ہوں یا یہ کتاب ہے، اس کو بالکل نہ مانیں. یہ ڈھونگ ہے، دھوکہ ہے، اس کی طرف توجہ نہ دیں. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے حقوق سمجھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی، قرآن کریم کے پیغام کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولأصدقائنا ولأعزتنا ولمن له حق ومن وإحسان علينا ولمن أوصانا بالدعاء. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، عافیت کے فیصلے فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ تیری نافرمانیوں میں گزار دیا ہے. کوئی گھڑی ایسی نہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ معاف فرما دے. تجھے معافی بہت پسند ہے. جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کر معافی مانگتا ہے تو فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ دیکھو اس بندے کو میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. واقعتاً یا اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یا اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں. اگر تیرے در سے دھتکار دیے گئے تو کہاں جائیں گے؟ یا اللہ یہ مقبول گھڑیاں ہیں، مقبول وقت ہے. اس موقع سے دعائیں قبول ہوتی ہے. یا اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دے. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم جیسوں کی بگڑی بن جائے گی. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما. ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی کما حقہ توفیق عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسجد اقصیٰ کے لیے جانیں دے رہے ہیں، یا اللہ قربانیاں دے رہے ہیں. یا اللہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں. تصویریں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قربانیاں ان کی ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں. یا اللہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن یا اللہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں. ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں. یا اللہ ان کے اوپر آزمائش ختم فرما، ان کے اوپر آزمائش کے معاملے ختم فرما. یا اللہ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے، عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ آزمائش ختم فرما دے. یا اللہ ان کی شہادتیں قبول فرما لے، ان کی شہادتیں قبول فرما لے. یا اللہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کی تمنائیں پوری فرما.
جائز تمنائیں پوری فرما. یا اللہ میدان محشر کے رسوائیوں سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما. آپ کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. قدم قدم پر آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. وقت آخر وہ کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.